بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو چکری کے ارد گرد ہیں وہ تو مشروم کی طرح ہیں۔ وہاں پہ صرف گیٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چل سو چل ہے فراڈ کا سلسلہ۔ اور ابھی ایک اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹی آ رہی ہے جس کا نام ہے ایولان ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اس کے بڑے بڑے جو بورڈ ہیں راول پنڈی اسلام آباد کی شہروں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ایولان کا مطلب ہے جزیرہ۔ در حقیقت ناظرین آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے یہ کرپشن کا جزیرہ ہے، اور اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کرپشن کا جزیرہ جو ہے یہ کسی معمولی آدمی نے نہیں کھولا ہے۔ یہ کرپشن کا جزیرہ بڑے معتبر لوگوں نے کھولا ہے، اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے جو ہم نے کاغذات حاصل کیے ہیں اس میں اس کے جو حصے دار ہیں اس میں عامر محمود کیانی جو پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہے، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب وہ بھی اس کے حصے دار ہیں، اور عاصم عزیز جو 5ویں نمبر پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کے سی او ہیں، یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ان کا 55% اس میں حصہ ہے۔ تو یہ ویسے تو کلی طور پہ یہ 7-8 جو ہیں وہ اس کے حصے دار ہیں، لیکن یہ 3 اس کے مرکزی کردار ہیں جنہوں نے مین رول پلے کرنا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو ایولان سٹی آ رہی ہے، ابھی دیکھیں ان کے پاس مطلوبہ زمین نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ طاقتور لوگوں کو اس کے سپورٹ حاصل ہے، اور پنجاب حکومت چونکہ ابھی تو یہاں پہ نگران سیٹ اپ آئے گا پنجاب حکومت کا، اور پھر انتخابات ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے یا مخلوط حکومت بنتی ہے۔ لیکن عمران اسماعیل اور عامر محمود کیانی کا جو اس میں کردار رکھا گیا ہے وہ اختیارات کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اربوں روپے کی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر ایف بی آر نے چھان بین شروع کر دی کہ آیا واقعی عمران اسماعیل اور عامر محمود کیانی کی یہاں پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ویسے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عامر محمود کیانی کے خلاف جو ہے جب وہ اقتدار میں تھے میڈیسن مہنگی کرنے کے حوالے سے ایک ریفرنس بنا تھا نیب میں، اور وہ اس کے بعد چونکہ نیب نے کافی سارے معاملات اسی طرح گول کر دیے سیاسی بنیادوں پہ، تو ابھی سپریم کورٹ نے اس کی ڈیٹیل منگوائی بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں اور موجودہ دور میں جو کیسز بند کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ لہٰذا تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ اگر واقعی عامر محمود کیانی اور عمران اسماعیل کی یہاں پہ اربوں روپے کی کمیشن ہے، تو اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے کہ پھر عمران اسماعیل نے سندھ سے کافی پیسہ کمایا، اور عزت مآب جناب عامر محمود کیانی نے ادھر وفاقی وزیر کے طور پہ کافی کمایا، اور ویسے بھی پنجاب میں اگرچہ عثمان بزدار اور وزیر یا پھر پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے، لیکن وہاں بھی ان کا سکہ چلتا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ سٹوری ہے کہ اب دیکھیں جب آپ کے معتبر لوگ ہی ایسے دھندے میں ملوث ہو جائیں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں ہماری تنظیم سازی کمزور تھی، اس لیے بلدیاتی الیکشن میں ہمیں شکست ہوئی۔ تو ناظرین آپ پھر یہ شکست کیسے نہ ہوتی؟ جناب عمران خان صاحب آپ کے گورنر جن کو آپ نے سر آنکھوں پہ بٹھایا، گورنر سندھ بنایا، ان کی تو وہاں پہ سندھ میں دلچسپی نہیں ہے، انہوں نے تو یہاں پہ پلاٹوں کا سلسلہ کھول لیا ہے۔ ان کی ایک ٹانگ لاہور میں ہوتی ہے، دوسری ٹانگ پنڈی میں ہوتی ہے، اور چکری پہ چکر دیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ معاملات آپ کو خود دیکھنے ہیں، اور پنجاب میں چونکہ عام انتخابات کا صوبائی انتخابات کا بگل بچ چکا ہے، تو عامر محمود کیانی نے پٹھوار ڈویژن میں خاص طور پہ راول پنڈی میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کمپین کرنا تھی، لیکن وہ تو اب اپنے پلاٹوں کی کمپین کر رہے ہیں۔ اور پھر جو تیسرے کردار جو عاصم عزیز کا میں نے بتایا ہے، ان کی پہلے عبداللہ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ راول پنڈی اسلام آباد کی شاہراہوں پر کوئی اکٹھی جو ہے 20 25 30 گاڑیاں جو تھی عبداللہ سٹی ان پہ لکھا ہوتا تھا، اور وہ گھوم رہی ہوتی تھیں، تو یہ وہ مارکیٹنگ کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن ان کے خلاف بھی کافی زیادہ ایف آئی آر ہوئیں، عبداللہ سٹی چونکہ انلیگل تھی اور خود عاصم عزیز کو جیل بھی جانا پڑا۔ لیکن اب جو ہے اب کہہ لیں آپ اس کو کہ نئی بوتل میں یا پرانی بوتل میں نئی شراب جو ہے وہ ڈال کر بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں ان کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جائے گا۔ ناظرین اس سے پہلے میں نے جس بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف پروگرام کیا ہے، بعد ازاں اس کے جو متاثرین ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم تو قبل از وقت بتا رہے ہیں کہ آر ڈی اے سے چیک کر لیں جا کے، آر ڈی اے نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے، اور آپ ایف آئی آر کی کہانی بھی سن لیں کہ آر ڈی اے نے ان کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہے کہ ان کی مارکیٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی انلیگل ہے، اور یہ بکنگ نہیں کر سکتے وہ بھی انلیگل ہے۔ لیکن جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ صرف عاصم عزیز اور ان کے دوسرے پارٹنر طاہر کے خلاف ہوئی ہے، اس میں عامر محمود کیانی اور عمران اسماعیل کا نام نہیں ہے۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران اسماعیل اور عامر محمود کیانی کا چونکہ اب بھی سکہ چلتا ہے، اس لیے پولیس نے ان کا نام نہیں رکھا، اور نہ ہی آر ڈی اے والوں نے ان کا نام دیا ہوگا، چونکہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اور عاصم عزیز نے جان بوجھ کے اپنا صرف نام رکھا ہوگا تاکہ ان کے انویسٹر جو ہیں وہ خراب نہ ہوں۔ انویسٹر کیا ہے، میرا خیال کیا بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان کا اختیار استعمال ہوگا۔ باقی اس میں اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کی بھی موجیں ہو جائیں گی، عامر محمود کیانی صاحب کی بھی موجیں ہو جائیں گی، اور نقصان اگر ہوگا تو پی ٹی آئی کا ہوگا یا پھر عوام کا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جناب عمران خان صاحب کو فوری طور پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اور عاصم عزیز جو ہیں، انہوں نے جو پہلے عبداللہ سٹی کے نام پہ جو کچھ کیا تھا اس کی ایف آئی آر درج ہے، آر ڈی اے نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی۔ محض گاڑیاں گھما دینے سے تو پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتے، یہاں پہ صرف گاڑیاں گھمائی گئی اور گاڑیاں گھما کر عوام سے اربوں روپے لوٹا گیا، اور وہاں پہ ایک صرف گیٹ بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عاصم عزیز کا بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ جو پہلے والی زمین ہے اس کے ساتھ ضم کر دی جائے گی ایولون سٹی۔ ایولون کا میں نے آپ کو بتایا کہ ایولون کا مطلب ہے جزیرہ، انہوں نے اس کا نام جزیرہ سٹی رکھا ہے ویسے بنیادی طور پہ، یعنی اس کو ایک جزیرے کا نام دیا، لیکن میں اس کو کرپشن کا جزیرے کا نام دے رہا ہوں، جس کو معتبر لوگوں کے، طاقتور لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ اب اس کا سارا سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ مارکیٹنگ کی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ آر ڈی اے نے روکا ہے، اور بکنگ بھی پلاٹوں کی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ آر ڈی اے نے روکا ہے، ایف آئی آر درج کی ہے۔ آر ڈی اے کام کا کہنا ہے کہ ہم کیا کریں، چونکہ آر ڈی اے میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف خود بھی کئی ایف آئی آرز ہیں، وہ انڈر ٹرائل ہیں، لیکن چونکہ ان کو بھی منہ کو خون لگ چکا ہے اور وہ اس مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں، اربوں روپے اکٹھا کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ مافیا ہوگا تو یہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بھی کاروبار چلے گا، ان کے بھی گلشن کا تبھی کاروبار چلتا ہے جب مافیا جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہاؤسنگ سوسائٹیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ چکری روڈ پہ چند ایک سوسائٹیوں کے سوا باقی سارا 2 نمبر کام ہے، لیکن ہمارے ادارے، ہمارا ایف آئی اے، ہمارا اینٹی کرپشن مکمل طور پہ بے بس ہے۔ اگر وہ کسی کے خلاف ایف آئی آر دیتے بھی ہیں تو وہ اس ایف آئی آر کو کچھ سمجھتے نہیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ آر ڈی اے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف ایف آئی آر کروائی ہیں، لیکن ایک بھی سرکردہ بندہ جو ہے ان کی ایف آئی آر کے جیل نہیں جا سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ مکمکا کر لیتے ہیں اور پولیس جا کے ان کی ضمانت کنفرم کروا دیتی ہے، اور یہی وہ دندہ ہے جو گندہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے پولیس کے ایمان پہ ہوتا ہے۔ راولپنڈی پولیس جو ہے ان کو یقینی طور پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور راولپنڈی پولیس سے بھی زیادہ یہ ذمہ داری جو ہے جناب عمران خان صاحب کی بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ کس دھندے میں پڑ گئے ہیں۔ جب وہ کرکٹ کے بڑے پلیئر تھے، کپتان تھے، تو ان کے نیچے کسی کھلاڑی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سٹے میں ملوث ہو گئے، لیکن بعد ازاں آپ کو پتہ ہے پھر جج سے قیوم رپورٹ آئی تو وسیم اکرم جیسے اور وقار یونس جیسے کھلاڑیوں کا بھی نام آ گیا کہ جناب وہ بھی سٹے میں ملوث رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کپتان ہیں، لیکن ان کے جو عمران اسماعیل صاحب مین پلیئر ہیں سندھ کے، اور اس سندھ میں دیکھ لیں آپ کی پی ٹی آئی کا کیا حال ہوا ہے کہ جب ان کے بڑے جو ہیں ادھر آ کے پلاٹ بیچیں گے، عوام کا خون نچوڑیں گے، تو پی ٹی آئی کا تو پھر سندھ میں یہی حال ہوگا۔ اسی طرح عامر محمود کیانی صاحب ہیں، عامر محمود کیانی صاحب کے پہلے ہی ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے۔ کیانی صاحب نے بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا تھا، انہوں نے پلاٹوں کی بکنگ پہ دھندا شروع کر دیا ہے، اور بنیادی طور پہ ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ ہیں عاصم عزیز صاحب۔ عاصم عزیز صاحب کو یہ پتہ ہے کہ طاقتور آدمی کو آگے کر کے اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے، تو عاصم عزیز نے شیلٹر لیا ہے عمران اسماعیل کا اور عامر محمود کیانی کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گلشن کا یہ کاروبار کتنا چلتا ہے، لیکن جب تک عوام کو خبر ہوگی، جب تک عوام جو ہیں وہ ڈریں گے، عوام کو پتہ چلے گا کہ ان کی جمع پونجی لٹ گئی ہے، تو اس وقت تک یقین مانیں کہ اربوں روپیہ یہ لوگ اکٹھا کر چکے ہوں گے۔ پھر میرا نہیں خیال کہ کسی کی جرت ہے وہ عمران اسماعیل صاحب کی طرف بھی دیکھے، عامر محمود کیانی کی طرف دیکھے۔ باقی عاصم عزیز کا ہاتھ بیٹھ گیا ہے ایف آئی اے پہ بھی اور پولیس پہ بھی، وہ ان کو کام آ گیا ہے، کام سیکھ لیا، انہوں نے واردات کاریگر ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح دے دلا کے اپنا کام سیٹ کرنا ہے۔ ابھی آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں یہ سب جو ہے معتبر لوگ حصے دار ہیں، اور نام آگے عاصم عزیز کا کیا گیا ہے۔ عاصم عزیز کا اس لیے کیا ہوا ہے کہ وہ اب ایف آئی آر پروف ہو گئے ہیں، ان کے خلاف جتنی مرضی ایف آئی آر ہیں، ان کو پتہ ہے ضمانت کیسے کرانی ہے، پولیس کو جل کیسے دینا ہے، آر ڈی او کو کیسے چکما دینا ہے، اور باقی جو ادارے ہیں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاٹا سے جو ہے ایک چھوٹا سا این او سی لے لیں، پھر اخبارات میں زور کے ساتھ جو ہے کمپین کریں اور عوام کو خواب دکھا کے کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے اکٹھے کر لیں۔ پہلے بھی یہاں پہ سوسائٹیاں کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر کے ڈکار چکی ہیں،
لیکن ادارے بے بس ہیں. ادارے بے بس نہیں ہیں بلکہ ادارے میں بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ اپنا پیسہ اکٹھا کر لیتی ہیں اور پھر عوام کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. ناظرین فالو اپ سٹوریز کے میں دوں گا. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.